بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب 6 سال بعد ایک ریفرنس جو ہے اس سے جان چھوٹتی ہے جناب. اس میں 118 وٹنسز تھے اور 11 ان میں سے پیش ہوئے. 118 میں سے صرف 11 وٹنسز پیش ہوئے اور اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے, اس کی ایوریج نکالی جائے تو ہر 5 مہینے بعد ایک وٹنس پیش ہوا. چلیں جی, اور اس کے بعد جناب ریفرنس خارج ہو گیا. لیکن ان 6 سالوں کا حساب کون دے گا؟ 6 سال جو یہاں پہ اس ٹارچر سے, اس ایگنی سے جا کے وہاں پہ ہر پیشی پہ شاہد خاقان عباسی صاحب پیش ہوتے رہے اور وہاں پہ تاریخیں لینے جاتے تھے. ویسے تو وہاں پہ کچھ ہوتا نہیں تھا, لیکن اینی ویز, اور کہتے رہے اور بار بار کہتے رہے کہ جناب جو مسئلہ ہے, جو ایشوز ہیں, جن لوگوں نے ہمارے پہ چارجز فریم کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو بولے آئے ساڑھے تم مقدمہ چلاؤ یا سانو دسو کہ کی کرنا ہے اس دے وچوں. لیکن ایز سچ کچھ نہیں نکلا اور الٹیمیٹلی اس ریفرنس کو خارج کرنا پڑا. سو اگر ایک سابق وزیر اعظم پاکستان اس طرح 6 سال کیسز بھگتتے رہے ہوں گے تو ان کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا, ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. اینڈ سیکنڈلی, and there is a new party coming in, اور شاہد خاقان عباسی صاحب is all set to come up with a new party, اور اس کا نام تو بتانے سے گریزاں ہیں بار بار, کیونکہ پہلے بھی میں پوچھ چکا ہوں, بار بار پوچھتا ہوں, نہیں بتاتے. کہتے ہیں جناب اتنے انہیں پارٹیاں نے نا چننا جڑا ایک مسئلہ ساڑھے ہستے بنیا ہوا ہے. لیکن مجھے I'm sure انہوں نے نام چن لیا ہوا ہے, اور نیب میں جس طریقے سے یہ آ جا رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا انہیں آڑیاں جاڑیاں دیکھ رہے ہیں نیب دے اندر, اور اس میں مجھے پتہ یہی چل سکتا ہے ایز اے جرنلسٹ کہ انہوں نے اپنا نام کوئی نہ کوئی وہاں پہ چن لیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب سردار مہتاب خان عباسی ہوں, خواجہ محمد ہوتی صاحب ہوں, سردار انور سومرو صاحب ہوں, لشکر رئیس ثانی صاحب ہوں, یہ لوگ پارٹی میں کسی حد تک آئی وڈ سے, ابھی اناؤنسمنٹ تو باقی ہے, لیکن کسی حد تک دے آر آل سیٹ ٹو جوائن پارٹی, جس میں مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں گے, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب, there are so many things which are happening at your front. پہلے تو مبارک دے دوں تانوں نیب دے کیس تے کی کرا. مبارک اس میں کیا ہے جی, یہ تو شرم کی بات ہے کہ یہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو صرف سیاست کھیلتے ہیں. اس پورے کیس کا مطلب تھا مجھے گرفتار کرنا. اچھا, میں ان کو کئی دفعہ کہا گیا مجھے ویسے ہی گرفتار کر لو, میں جیل بیٹھا رہوں گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ میری بات نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کے ساتھ میری وجہ سے ظلم ہوا, 14 لوگ تو اس میں کو ایکیوز تھے, ان لوگوں کی زندگیاں رک گئیں. نہ وہ نوکری کر سکتے, نہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں, نہ وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, نہ وہ بینک اکاؤنٹ آپریٹ کر سکتے ہیں, نہ وہ قرضہ لے سکتے ہیں, نہ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں, نہ خرید سکتے ہیں. مکمل طور پہ زندگیاں مفلوج ہیں, اسٹینڈ سٹل پہ اسٹینڈ سٹل ہیں. معاشرے میں سوشل طور پہ رشتے ٹوٹ گئے, بچے اور بچیوں کے ہوئے رشتے. لوگوں نے کہا جی اس کا باپ تو جو ہے وہ نیب میں ملزم ہے, 58 ارب کھا گیا ہے. قابل ترین لوگ اس ملک میں کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹر حسین داؤد صاحب, وہ بھی اس میں ملزم. اینگرو کارپوریشن کا چیئرمین وہ اس میں ملزم, ان کا بیٹا وہ بھی ملزم. آپ عمران شیخ صاحب جنہوں نے ٹرمینل بنایا, پوری دنیا تعریف کرتی ہے, وہ ملزم. یعنی ہم نے وہ کام جس پہ یہاں 365 میڈل بانٹے گئے, 1 پیسے کا کام کیے بغیر. اگر آپ نے کسی کو میڈل دینا تو شیخ عمران کو دینا چاہیے تھا, حسین داؤد کو دینا چاہیے تھا, جنہوں نے اپنے پیسے سے ریکارڈ ٹائم میں دنیا کے سستا ترین اور بہترین ٹرمینل لگایا اس ملک میں. آج پورا ملک اس پہ چل رہا ہے, آپ نے ملزم بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے. آپ کر کیا رہے اس ملک کے اندر؟ عظمیٰ عادل صاحبہ سوئی ناردن کی چیئر پرسن, قابل ترین خاتون, اوگرا کی چیئر پرسن, قابل ترین چیئرمین, سعید صاحب چیئرمین اوگرا, عامر صاحب, ایک لمبی فہرست ہے. عدنان گیلانی صاحب, یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس معاملے میں آئے. اب ان کے صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جھوٹا بیان نہیں دے سکتے شاہد عباسی کے خلاف. وہ رکھتے تھے, انہوں نے کہا یہ جھوٹا بیان ہے, یہ آپ کو ملزم بنائیں گے. انہوں نے کہا جھوٹا بیان کیسے دیں یار, جب کچھ کیا نہیں ہے. پھر مزے کی بات یہ ہے, سب سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ اس سارے کیس کے جو
درخواست دہندہ ہیں ان کا نام آپ شیخ رشید. شیخ رشید صاحب. ہم تو 6 سال انتظار کرتے رہے وہ آ کے عدالت میں بتائیں کہ ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ درخواست دہندہ بنے اس معاملے میں, یہ کون سی نالج ہے ان کے پاس. تو یہ بیچ میں شیخ رشید صاحب ایک دفعہ بھی نہیں آئے. نہیں جی, وہ آتے ہیں نا, ہم تو انتظار کر رہے تھے, وہ گواہ تھے اس میں, گواہ کے طور پہ آنا تھا. 118 گواہ, 11 آئے. 2 نے کہا کہ ہمیں دباؤ کے تحت, نیب نے, یہ جھوٹا بیان ہے, دباؤ کے تحت لیا گیا ہے. ٹھیک. ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو بیان عدالت میں ہے یہ نیب نے میرا بیان بدل کے جمع کرایا ہے. اچھا. یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں کسی کیس کو باہر پھینکنے کے لیے, ٹھیک, کہ جب آپ کے سامنے آ جائے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے, وہ کاغذات بدل رہی ہے. اس کے بعد باقی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے. اچھا. ایک سینئر افسر تھے منسٹری کے, ان سے پوچھا گیا کتنا نقصان ہوا ہے ملک کا, جج صاحب نے پوچھا. اس نے کہا نقصان کو نہیں پتا, لیکن آج کی تاریخ تک میرے حساب کے مطابق کوئی 450 ارب کا فائدہ ہو چکا ہے. اچھا. پورا ملک اس ٹرمینل کے اوپر چل رہا ہے. یہ LNG کا نہیں تھا, یہ صرف ٹرمینل کا تھا جو بڈ کے ذریعے سوئی صدر نے بنایا. میں نے ہر بات قبول کی, میں نے کہا ہم نے بنوایا ہے, ہماری کمپنی تھی, بڈ کرائی ہے, انٹرنیشنل کنسلٹنٹ تھے, USAID نے رکھے تھے. لیکن اچھا پھر ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ پہ کرپشن کا چارج نہیں ہے. چلیں جی آپ کی مہربانی ہے, آپ نے کرپشن کے چارج سے, تو چارج ہے کیا؟ آپ جی مس یوز آف اتھارٹی ہے. واٹ از دیٹ؟ مس یوز آف اتھارٹی. اچھا, مس یوز. ہاں, میں نے عدالت میں کہا, میں کہ جناب یہ پروسیکیوٹر صاحب کہہ رہے ہیں مس یوز آف اتھارٹی ہے. میں وزیر تھا, مجھے بتا دیں میرے پاس کون سی اتھارٹی تھی جو میں نے مس یوز کی ہے, اور کیوں میں مس یوز کروں اگر میں نے کرپشن بھی نہیں کرنی. میں آپ کو کوئی بیوقوف آدمی نظر آتا ہوں. مس یوز آف, تو یہ انہوں نے 2-3 باتیں رکھی ہوئی ہیں. کرپشن کا الزام وہ نہیں ہوا تو مس یوز آف اتھارٹی میں کر دو. 6 سال مجھے یقین اپنی کوئی فکر نہیں ہے. ہم یہ بھگتتے رہے, پہلے بھی بھگتتے رہے, مشرف صاحب کے زمانے میں بھی 2 سال جیل کاٹی, 9 سال اس زمانے میں بھی نیب کا کیس میں نے بھگتا ہے, اس کی کوئی بات نہیں. لیکن جو ظلم ہمارے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جو میرے سیکٹریوں کے ساتھ ہوا, ان کا کاغذ رکھے ان کے, یہ تمہارا اریسٹ وارنٹ ہے, یہ تمہارا اپروور اسٹیٹمنٹ ہے, کیا چاہیے. یہ 17 گریڈ کا کرپٹ ترین نیب کا افسر, جس آدمی نے 35 سال ملک کی نوکری کی ہو, اس کے سامنے یہ کاغذ رکھ رہا ہے. یہ ادارے ختم نہیں کریں گے, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, یہ ملک نہیں چلے گا. آپ یہ ایک نہیں 10 SIFC بنا لیں, پاکستان نہیں چلے گا. کیونکہ آپ نے جس ادارے کی بنیاد ہی نیب صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا تھا, اس کی بنیاد ہی غلط ہے, اس کی بنیاد ہی ایک بری سوچ پہ مبنی ہے. وہ آپ نے رکھا ہوا ادارہ, اور پھر آپ یہ حساب لگا لیں. پھر ایک چیئرمین رکھا جاوید اقبال, وہ ہمارے زمانے میں لگا, اس پارٹی نے نام دیا, ہماری پارٹی نے قبول کر لیا, میں وزیر اعظم تھا, میں نے خورشید شاہ نے, ہمارے ناموں سے ہی وہ اپروو ہوا. ٹھیک ہے. وہ آدمی ہر ایک کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ میں نے دباؤ کے تحت کیس بنائے ہیں, جھوٹے کیس ہیں. اب وہ آدمی ساتھ 13 سال سے مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن ہے, اس کا نام ہے کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز. وہ کبھی 3 افراد کا ہوتا ہے, کبھی 4 افراد کا ہوتا ہے, آج کل 2 افراد پہ مشتمل ہے, جس میں ایک جاوید اقبال صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں. دفتر ہیں, سٹاف ہے, بجٹ ہے, لاکھوں کی تنخواہ لیتے ہیں. وہ آج بھی کمیشن کے چیئرمین ہیں. اچھا. اس آدمی نے جو آج ملک کا صدر ہے, اس پہ کیس بنایا, اس پہ کیس بنائے, جو ملک کا وزیر اعظم ہے اس پہ کیس بنائے. جھوٹے ہیں سچے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آج تک ہوا. اس آدمی نے بنائی, ڈپٹی پرائم منسٹر پہ بنائی, چیئرمین سینٹ پہ بنائی, میرے خیال اسپیکر صاحب نے بھی کوشش کی, آدھی کیبنٹ پہ بنائی, بہت سے MNA, سینیٹر, چیف منسٹر پہ کیس بنائی. وہ آدمی آج بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. جو آدمی جھوٹے کیس بناتا ہے, ان سب لوگوں پہ بنائی ہیں, وہ آج ملک میں مسنگ پرسن ڈھونڈ رہا ہے, 13 سال سے ڈھونڈ رہا ہے, ملا اس کو کوئی نہیں ہے.
اور ان افراد میں آج اتنی ہمت نہیں ہے, ان کی لاچارگی, بیچارگی یا جو بھی کہیں, اس کا مظاہرہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو اس عہدے سے تو ہٹا سکیں. اچھا میں نے ایک گل دسو, شیخ رشید صاحب کتنے چلے گئے سارے 6 سال؟ وہ نہیں آئے, عدالت نہیں آئے. ہم نے بار بار وہ وکیلوں نے کہا کہ ان کو پیش کریں, وہ آئے, بات کریں کہ ان کو کیا تکلیف تھی, کیوں مدعی بنے ہیں. بٹ ہی واز کالڈ. نہیں, انہوں نے بلایا نہیں نا, عدالت نے نہیں بلایا. اچھا انہوں نے جی, کئی جج بیچ میں ریٹائر ہو گئے, ٹرانسفر ہو گئے, محض 6-7 دفعہ جج تبدیل ہوئے. لیکن جناب شیخ رشید صاحب 6 سال نہیں, وہ نہیں آئے. وہ تو مین کمپلیننٹ وہ تھے, وہ کمپلیننٹ تھے. کیا کمپلینٹ تھی ان کو بھی شاید پتہ نہیں ہو, لیکن ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. میں نے ایک پٹیشن دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم نے جرم کیا کیا. تو اتھو کی جواب ملیا؟ کوئی جواب نہیں, وہ پٹیشن لگی ہی نہیں. اچھا لگی, تقریباً 3 سال سے وہاں پڑی ہوئی ہے. اچھا اچھا. ناؤ یو آر کمنگ ود اے نیو تھاٹ. چلیں لیٹ می پٹ اٹ دس وے, یو آر کمنگ ود اے نیو تھاٹ, یو آر گوئنگ ٹو لانچ اے پارٹی ان دا ڈیز ٹو کم. پہلے دسو پارٹی کدو لانچ کرنی ہے, صحیح دسنا. دیکھیے پارٹی ویگ اسٹیٹمنٹ ویگ نہیں ہے, پارٹی مشاورت اس پہ ہوئی ہے, پارٹی بنا رہے ہیں. اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, انویسٹمنٹ کرانی پڑتی ہے, پھر آپ اپنا ایک اسٹرکچر طے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو لانچ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جون کے اندر میرا خیال ہے لانچ ہو جائے گی. نئی پارٹی آپ کی جون میں لانچ ہو جائے گی؟ میری نہیں ہے یہ, میں اس میں شامل ہوں گا, ایک جماعت ہوگی, تو وہ انشاءاللہ جون میں لانچ جون میں انشاءاللہ. نام ہی داسی دیو آج پھر. نہیں, نام جب وہ اپلائی کریں گے تو آپ کو نام سامنے ہے, کیونکہ وہ نام اپروو کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے. اس سے پہلے نام جو ہے وہ بتانا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا, مشکل ہو جائے گا اس میں, غلط ناراض نہ ہو, لیکن میں مطلب نہیں, میں تھوڑی دیر ناراض ہو گیا میں. چلو کیڑے نام اتنے رکھے نہیں تسی, ایٹ لیسٹ وہ آپشن دیتی نہیں, وہ آپشن وہ آپ کو سامنے آ جائیں گی. دیکھیں وہ انٹرنل بات ہے, چل رہے تھے اس معاملے کو. اچھا, یہ لوگ جو ہیں سردار مہتاب عباسی صاحب, خواجہ محمد ہوتی صاحب, سردار انور سمرو صاحب, لشکر رئیسانی صاحب, ان سے آپ لوگوں کی مشاورت ہوئی ہے؟ جی دیکھیں, ہم نے باضابطہ کسی کے پاس جا کے دعوت نہیں لی ابھی تک. اوکے, ہم جائیں گے, لیکن پہلے جماعت بن جائے اس کے بعد جائیں گے. ابھی ہم نے کچھ لوگوں نے خود اظہار کیا تھا, کچھ ہمارے ساتھ شامل تھے جو ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم تھا. اچھا, تو یہ وہ سب حضرات ہیں. تو بہت سے اور حضرات بھی ہیں, لیکن ابھی ہم نے باضابطہ کسی کو دعوت نہیں دی. تو ونس دا پارٹی از لانچڈ, جی جب جون میں آپ لوگ پارٹی اناؤنس کر دیں گے, جی 12-15-20 آدمی جو ہوں گے ان کے ساتھ ہم پارٹی لانچ کر دیں گے. اچھا, ایک اور چیز جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہی تھی پچھلے شو میں میرے, لشکری رئیسانی ہو, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو, آپ ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہو, اس کے علاوہ اور کون کون سے لوگ ہوں گے؟ سردار مہتاب عباسی صاحب کا اور خواجہ محمد ہوتی کا. بہت سارے دوست ہیں ہمارے پاس, کراچی میں بھی ہیں, سردار انور سمرو صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں سندھ میں, ساؤتھ پنجاب میں ہیں, سینٹرل پنجاب میں ہیں. ٹو بی آنیسٹ ان کی بھی بات کرنی چاہیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑا سفر کیا آپ کے کیس میں. جی جی جی, انہوں نے بہت سفر ان کا بھی کیا. گناہ یہ تھا کہ انہوں نے میرے خلاف بیان نہیں دیا. انہوں نے بیان نہیں دیا, حالانکہ میں نے ان کو رکا بھی بھیجا ہاں, کہ بھئی آپ جو ہے یہ جو یہ کہہ رہے مان لیں, میرے خلاف بیان دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, کیونکہ یہ سارا کیس تو جھوٹا ہی ہے نا, تو آپ اپنی جان چھڑائیں چوروں سے. تو میں نے بعد میں پوچھا, بھائی میں نے آپ کو 2 خط وہ رکے بھیجے تھے, وہ کہتا ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ کتنی خراب تھی, میں پڑھ ہی نہیں سکوں. میری ہینڈ رائٹنگ خراب ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے رکے مجھے مجھے سمجھ نہیں آئی کیا لکھا ہو. نہیں, حقیقت ہے, جرأت سے لوگ کھڑے رہے, بہت سے ساتھی. اچھا, جون میں پارٹی اناؤنس ہوگی, اس کا نام آپ ابھی جناب جب فائنلائز کر لیں گے الیکشن کمیشن, پھر آپ اس کو اناؤنس کریں گے. ابھی لوگوں کو باضابطہ آپ لوگوں نے انوائٹ نہیں کیا ٹو جوائن دا پارٹی. جی, جماعت ہوگی تو جائیں گے, ہر ایک کے پاس جائیں گے, پیغام لے کر جائیں گے, اپنا مقصد لے کر جائیں گے. بٹ یو گائز آر لائک آئنگ آن دا نیو الیکشنز, ٹھیک ہے نا, نیا الیکشن جو آئے گا, لیکن نیا الیکشن اگر آئے گا بھی اور انہی ساری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن پہ الیکشنز ہوتے ہیں, جو طریقہ کار ہے, یہ SOP ہے, اسی طریقہ کار سے اگر الیکشن ہوں گے تو ویئر ول یو گائز اسٹینڈ؟ تو یہ ہر سیاسی جماعت الیکشن لڑتی ہے, لیکن اگر مقصد صرف اقتدار کا حصول ہو پھر جماعت ناکام ہوتی ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں ملک کے مسائل کی, ہم یہ جماعتیں چھوڑ کر یہاں آئے ہیں, ہم اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں ایک مقصد کے لیے.
مقصد یہ ہے کہ کوئی ملک کی بات تو کرے نا. ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے اور ہماری اقتدار والوں کی سوچ کیا ہے کہ کرسیاں بانٹ لو. لیکن شاہد صاحب ٹو بی ویری آنیسٹ ریئلٹی چیک یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پاور میں نہیں ہوں گے تو جو مرضی آپ کے اچھے تھاٹس ہوں ان کو امپلیمنٹ تو آپ نہیں کرا سکتے جب تک آپ پاور میں نہیں ہوں گے. جی میں آپ کو ایک اور ریئلٹی چیک بتا دیتا ہوں. جو اقتدار میں ہیں وہ کچھ کر سکیں نہیں اتنی کر سکتے. بس تو پھر انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ہم کم از کم بات تو کر رہے ہیں نا کہ ملک کو آج تکلیف کیا ہے. بات کرنا تو آپ پہنچیں گے نا, عوام کے پاس جائیں گے. یہی سیاست ہوتی ہے. سیاست یہ نہیں ہے کہ فارم 47 سے اقتدار میں آ جائیں اور بیٹھ جائیں وہاں پر کرسیوں پہ اور کرسیاں بانٹنی شروع کر دیں. یہ تو تباہی, ان چیزوں نے ملک کو تباہ کیا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آج اپنا ملک بچاؤ. یہ اقتدار کی حوث جو ہے یہ ملک کو کچھ نہیں دیتی. اسٹیبلش کو لائک سپورٹ یو, اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی. اور کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آج کس کے ساتھ ہے؟ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی. آج پیپلز پارٹی ہے اور PMLN ہے. ایک اور بھی ریئلٹی ہے. دا ریئلٹی از کہ دیکھیں نئی پارٹی آتی ہے, ٹھیک ہے اس وقت ضرورت ہے ایک نئی پارٹی کی, نئی سوچ کی ضرورت ہے, نئے لوگوں کی ضرورت ہے جن پہ کوئی ٹیگز نہ ہو, ساری باتیں ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم PTI جو ہے, PTI کا گراف بہت اونچا ہے, اوپر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو دوسری جماعتوں کو سوچنا چاہیے نا. ہم تو ایک نیا پیغام لے کر آ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ملک کی کوئی بات کرنے والا ہے, بھائی PTI بات کر لے, ملک کی PMLN کر لے, پیپلز پارٹی کر لے. آپ تو سب اقتدار کی بات کر رہے ہیں کہ میں کس طرح کرسی پہ پہنچ جاؤں. کرسی سب کو مل چکی ہے. پچھلے میں لمبا عرصہ چھوڑ دیں, پچھلے 3 سال لے لیں, PTI کو بھی اقتدار ملا ہے, PMLN کو بھی ملا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی ملا ہے. کچھ کر سکیں. کیا ملک کے حالات بہتر کیے ہیں, بدتر کیے ہیں؟ بدتر کیے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ پارٹیاں ناکام ہیں. ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں. آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا, میں نے پڑھا تھا, پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر بھی اگر اقتدار مل گیا عمران خان کو تو پھر یہی ہوگا جو پہلے. بالکل یہی ہوگا. بھائی کوئی سوچ کا مظاہرہ کرے نا. آپ نے نعرے دیے, آپ نے دیا کچھ بھی نہیں. آج آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ اس ملک کا نوجوان مایوس ہے, بالکل ہے, پریشان ہے. اس میں کوئی شک نہیں, بالکل ہے. ایک I'll have to cut you over here. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. شاہد خان عباسی صاحب, یہاں پہ جو ایشوز چل رہے ہیں ان کو آپ کے مطابق, ویسے بھی لوگوں کے مطابق بھی, ساری جماعتیں جو فیل ہو چکی ہیں, ڈیلیور نہیں کر سکی. ان کو اپنے اپنے چانسز, اپنا ٹائم ملا ان کو, لیکن نہیں کر سکی. نا جو آپ پارٹی لے کے چل رہے ہیں یا جو آپ سوچ لے کے چل رہے ہیں, اٹس لائک it's a positive thinking, but at the very same time, is it a long term thingy which we are looking for? Yeah, it has like a 3-pronged strategy, short term, mid term or long term. یا کیسے ملک شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم ہوتے ہیں. No, I'm talking about your party. دیکھیں نا, بات یہ ہے, ہم تو چیلنج کر رہے ہیں آج ان جماعتوں کی سوچ کو. یہ ہماری بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم اس سوچ کو جو آج یہ بڑی جماعتیں ہیں, اس کو ہمارا ڈائریکٹ چیلنج ہے کہ آپ ناکام ہیں, آپ کے پاس سوچ نہیں ہے, آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے, آپ کو فکر نہیں ہے, آپ کو پرواہ نہیں ہے, آپ اقتدار میں رہ چکے ہیں, آپ کا کام صرف بندر بانٹ ہے سیٹوں کی. مجھے کرسیاں دے دو, ہم کرسی میں بیٹھیں گے. یہ سوچ, یہ منشور یا یہ طریقہ کہ مجھے کرسی میں بٹھا دو, دیکھو پھر میں کیا کرتا ہوں. سب بیٹھ چکے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. سیاسی, میں اگر مجھے ہوس ہو سیاست کرسیوں کی تو میں کسی اور جماعت میں ہوتا. ہم کرسیوں کی بات نہیں کر رہے. الیکشن جب آئے گا ہم لڑیں گے. الیکشن میں ناکامی یا کامیابی سیاست کو ختم کرتی ہے, بناتی نہیں ہے. آپ کی سوچ ہونی چاہیے. ہم اس سوچ پہ قائم ہیں, وہ سوچ ملک کی سوچ ہے اور بات آگے چلے گی. ابھی جو یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سپوزڈلی جس طریقے سے کہہ رہے ہیں جناب کہ سارا نظام غلط ہے, دوبارہ سے ری الیکشنز کروائے جائیں, وہ کوئی یہاں پہ کام کرے گی سوچ مولانا صاحب کی؟ دیکھیں یہ ان کی سوچ ہے. آج ہر ایک کہہ رہے ہیں, آج مسلم لیگ کے اندر سے بھی آواز آ رہی ہے, مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. نواں الیکشن کرا کے کرو گے کی؟ میں جو پرانے جو ہے تو پھر بس پھر اس میں اب تو آسان ہے, پہلے ہی فارم 47 جاری کر دیں گے, الیکشن تو پہلے جاری کر دیا گیا.
کی ہوتا ہے. نہیں لیکن پھر اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز جڑے مولانا صاحب کر رہے ہیں. فیوٹائل نہیں ہے. آپ نے عوام کی سوچ کے مطابق حکومت نہیں بنے گی. فارم 47 کی حکومتیں ملک کو نہیں چلا سکتی, یہ بنیادی بات ہے. یہی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. یہ آپ اس بات کو سوچیں نا, ایک حکومت ہے, عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. مولانا کی جو تھنکنگ ہے, تھنکنگ پروسیس جو ہے یا جو احتجاج ہے وہ ٹھیک ہے, جو گلے شکوے اس پہ ہم بڑی دفعہ بات غلط ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں, ہم منتخب ہو کے آئے ہیں سارے. نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان کو حکومت دیں, وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, وہ کہتے ہیں جناب کہ نئے الیکشنز کروائے جائیں. وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. سر عمران خان نے تو الیکشن لڑا نہیں ہے نا, وہ تو ڈسکوالیفائی کر دیا آپ نے. مطلب وہ تو علیحدہ ہے نا. ایک آپ یہ پھر الیکشن نہ کروائے. اگر الیکشن ہوئے ہیں, جو الیکشن جیتا ہے اس کو حکومت بنانے دیں. عوام نے فیصلہ کیا ہے نا. پھر اگر وہ کام نہیں کرے گا, عوام سفر کریں, پھر ٹھیک ہے, اگلی دفعہ بہتر فیصلہ کر دیں گے. یہی جمہوریت ہوتی ہے. لیکن اسی سارے نظام کے تحت الیکشن دوبارہ کرائے جائے تو پھر اس کا کون سا نظام ہے؟ پھر بدل لیں نظام کو. کون بدلے گا؟ بیٹھے ہیں جو بدل لیں. نالے کہندے ہوئے کچھ کر نہیں سکتے, نالے کہندے ہوئے بدلن کس طرح بدلن؟ آپ کہہ رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں جو نظام ہے اس کے مطابق ہی الیکشن ہوگا نا. اگر نظام کو پسند نہیں ہے تو نظام بدل لیں, عدالت چلے جائیں, عدالت بدل دے گی, آئین بدل دے, جو بھی آپ نے کرنا ہے. آج تو ایک نظام ہے, نظام کو سب چیزیں پولیٹیشینز جو ہیں عدالتوں پہ کیوں جا کے دروازہ کھٹکاتے ہیں عدالتوں کا؟ پھر کہاں جائیں گے؟ مطلب خود اسمبلی دے وچ کیوں نہیں ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیتے؟ نہیں فیصلہ کر سکتے, نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے بھئی. آج تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے نا. آپ نے نظام کو مفلوج کر دیا ہے. تو جب نظام نہیں چل رہا تو پھر کیڑا نظام لے کے آئیے؟ یہ بحث کر لیں, سارے بیٹھے ہیں ٹیبل پہ. مطلب کون بیٹھے تھے؟ بندہ کوئی نہیں بیٹھنا پڑے گا نا. بیٹھنا تو پڑے گا, وہ تو اسی پچھلے سال تو رو رہے ہیں. ملک کے عوام کی فکر ہو تو آپ بیٹھ جائیں گے ایک ٹیبل پہ. جس ملک میں سیاستدان ایک ٹیبل پہ نہ بیٹھ سکیں, اور سیاستدان آج بلا شرکت غیر اقتدار کے مالک نہیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, جج بھی ہیں, یہ بیٹھے 6-8 آدمی ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے ملک کے لیے. نہیں بیندے پہ نہیں بیندے, پھر سڑک سے فیصلہ ہوئے گا. سڑک پہ ہوئے گا, یاد رکھو. آج نہیں ہوئے گا تو کل ہوئے گا. پکی گل, پکی گل. گل اتنے تک پہنچ گئی. نہیں پہنچ ہی نہیں گئی یار, اور کہاں پہ پہنچائیں گے؟ آپ حالت دیکھیں باہر کیا ہے ملک کی, ملک کے لوگوں کی حالت کیا ہے. 40-42% لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے, جو ودن مسلم لیگ نون جو چل رہا ہے سب کچھ, اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب دوبارہ سے سٹرائک بیک کر سکتے ہیں کیا؟ میری سمجھ سے سارا معاملہ باہر ہے. کیوں؟ ایک جماعت کی مرکز میں حکومت ہے, ایک جماعت کی صوبے میں بھی اسی جماعت کی حکومت ہے. مرکز میں نواز شریف صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہیں, وہاں پہ بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں. ٹھیک. سمدھی جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک. تو پھر مزاحمت کس سے کریں گے آپ؟ نہیں تو پھر کی میری تو سمجھ سے باہر ہے جو باتیں آپ لوگ کرتے ہیں, اخباروں میں آتی ہیں. نہیں, ہم لوگ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک ودن دا پارٹی, ودن مسلم لیگ نون obviously ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے. نہیں, کس مقصد کے لیے ہے؟ مقصد بھئی اقتدار کی جماعت ہے, اس میں کیا ہے؟ میاں صاحب خود پرائم منسٹر وہ نہیں بنے, انہوں نے فیصلہ کیا میں نہیں بنوں گا. میں نہیں سمجھتا ان کو روک سکتا ہے. دوبارہ بن سکتے ہیں؟ بالکل, کیوں نہیں بن سکتے. کیسے؟ ایم این اے کیسے استعفیٰ دیں, ان کا بھائی استعفیٰ دیں, پارلیمنٹری پارٹی آپ کی موجود ہے, اکثریت آپ کے پاس ہے, آپ جائیں بن جائیں. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ کے خیال میں ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, ان کی اگر خواہش ہو تو کیوں نہیں ہوگا. اپنی خواہش کا اظہار کریں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لاٹ آف کنفیوژن. سمجھ صرف تنوں نہیں آ رہی, پورے ملک میں نہیں آ رہی. کیونکہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کو کسی کو ملک کی پرواہ نہیں ہے. ہر آدمی کہتا ہے مجھے کوئی کرسی مل جائے. بھئی کرسیوں نے آپ کو اس سے پہلے آپ کو کچھ دیا ہے, یا آپ نے ان کرسی کو کچھ دیا ہے کہ ان کرسیوں کو استعمال کر کے آپ ملک کے مسائل حل کر سکیں؟ ناکامی ہے نا, ایک ناکامی کی داستان ہے یہ سارا معاملہ. کین وی گو فار اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ؟ جی, آپ ملک ٹوٹ جائے گا. کیسے؟ if we go for presidential form of government? اچھا, اوکے. آج ایک پارلیمنٹری پاکستان صرف پارلیمنٹری سسٹم میں اکٹھا رہے گا. یہاں صوبے ہیں, قومیں ہیں, ان سب کو اقتدار میں حصہ ملنا چاہیے, ورنہ معاملہ نہیں چلے گا. اس بات کو سوچیں ذرا.
آپ کے پاس ایک راستہ ہے آج معاملات کو بہتر کرنے کا. And what's that? وہ ہے میں اس کے خلاف ہمیشہ سے ہوں, آج بھی اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن آپ کے جو مسائل ہیں نا آپ کے, یعنی جو آج ملک آپ سے نہیں چل رہا اسٹیبلشمنٹ سے یا جو فارم 47 والے ہیں, صحیح ہے, امینڈمنٹ کر لیں, متناسب نمائندگی لے آئیں, امینڈمنٹ کر کے متناسب نمائندگی لے آئیں. اس سے کی ہوئے گا, اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم یہ جو ایک لاپ سائڈڈ رزلٹ آیا تھا یہ نہیں آئے گا. اچھا, یعنی کوئی 2/3 لے جائے کوئی, اس میں لازمی طور پہ کولیشن گورنمنٹس بنے گی, اس میں ایک اسٹرانگ پارٹنر ہوا کرے گا جو 1/3 40% سیٹیں جس کے پاس ہوں گی. اس میں خرابی یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے آج تک اس بات کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ لوگوں کی سلیکشن میرٹ پہ کر سکتے, کیونکہ اس میں پارٹی ایک لسٹ دیتی ہے کہ یہ لوگ MNA بنیں گے, تو وہاں پہ وہی خوش آمدی دوست یار اس قسم کے لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, جس کا مظاہرہ آپ سینٹ کے اندر دیکھتے ہیں, جس کا مظاہرہ آپ خواتین کی سیٹوں پہ دیکھتے ہیں. تو وہ اگر اس ذمہ داری کا مظاہرہ, بہرحال وہ بھی درست ہو جائے گا جب نئی معاملہ چلے گا, تو یہ خرابی اس کے اندر ہے کہ لوگ ایسے آئیں گے جو کوئی پیسے دے کے ٹکٹ خرید لے گا, سیٹ لسٹ پہ جگہ لے لے گا. دیکھیں نا 70 کروڑ اس دفعہ لگا ہے سینٹ میں, 70 کروڑ روپیہ دے کر لوگ آئے ہیں. تو یہ خرابی ہے, لیکن یہ خرابی پھر لیڈرشپ کی خرابی ہے. اگر وہ اس طرح کے کام پڑیں گے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرز جو ہیں ان کے فیوریٹس جو ہیں یا ان کے ارد گرد جو درباری ہیں وہ سامنے آ جائیں گے, یا پیسے دے کے لوگ آ جائیں گے, یا پیسے دے کے لوگ آ جائیں گے, تو پھر وہ پرماننٹ حل تو نہ ہویا. نہیں, آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ پھر کرنا پڑے گا نا. لیڈرشپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. لیڈرشپ کو ہمارا پاکستان کا فیلئر ہی لیڈرشپ کا فیلئر ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ جوڈیشل ہو, چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے بزنس ہو. یہ مجموعی طور پہ اس ملک کی لیڈرشپ فیل ہوئی ہے. سو دا لیڈرشپ ہیز فیلڈ, ٹھیک ہے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ فیل ہو گئی سارے تاریخ میں. یہ ایک لمبی ایک داستان ہے, سارے فیل ہو گئے. رزلٹ دیکھ لیں ملک کا کہاں پہ کھڑے ہیں. ایک بریک لے لو, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, چلو یہ تسی ایک آئی وڈ سے ایک ٹیمپریری حل دس دیتا, لیکن اس لیڈرشپ دی وجہ نال ساری پرابلمز ہوئی ہیں پاسٹ جتنے بھی لیڈرز ہیں, کسی ایک نو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا میں, جدوں انہوں دی وجہ نال ساری پرابلمز ہوئی ہیں, اج تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہی نہیں ہو سکے, ماسز تک پہنچ ہی نہیں سکیا, کوئی بھی ثمرات ہی نہیں پہنچ سکے, تو پھر تسی وہی مشورہ دے رہے ہو کہ دوبارہ کیتا جائے, تو پھر وہ تے حل نہ نکلیا کوئی. دیکھیں فیصلہ عوام کے فیصلے کو مانے نا, ہم نے عوام کے فیصلے کو کبھی نہیں مانا. پاکستان میں ہر الیکشن ڈونٹ یو تھنک کہ عوام کے فیصلے کو اس وقت مانا جائے؟ آپ نے لیڈرشپ پروڈیوس کی, پڑھے لکھے لوگ ہون تے زیادہ بہتر کر کے, پڑھے لکھے لوگ ہون جنہوں نے پتہ ہوئے کہ ووٹ جڑا ہے وہ کس نو پانا چاہیے, پھر یہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں آپ. تو دس از واٹ ووٹ سے اٹھانا مبشر پائے گا تو اور کوئی نہیں پائے گا. نہیں میں پڑھا لکھا تسی ہو نا خبریں سے, نہیں تسی زیادہ پڑھے لکھے نہیں, کتنے پڑھے لکھے. یہ بات دیکھیں, پھر آپ پورے نظام کی بدلنے کی بات کر لیں نا, تو پورا نظام بدل دیو. پھر انگریز نے کیا تھا نا, انگریز نے پہلے ووٹنگ جو ہوتی تھی وہ صرف ٹیکس پیئر ووٹ کرتا تھا, یہ ذمہ دار آدمی ہے. آپ واپس وہاں پہ جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اب آپ نے ایک نزدیک اور کیڑی سولوشن ہے اس تو علاوہ؟ سولوشن ووٹ کے احترام کے علاوہ نہیں ہے, ووٹ کو عزت دو کے علاوہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو پہ کھڑی تھی, جب چھوڑا ہے عوام نے ان کو چھوڑ دیا. اس بات کو سمجھیں, اس ملک کے عوام ہمیشہ ڈیلیور کرتے رہے ہیں, ہم نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا. عوام نے ہمیشہ ڈیلیور کیا, لیڈرز نے ڈیلیور نہیں کیا. لیڈرز اسٹیبلشمنٹ انہوں نے عوام کی مینڈیٹ کو مانا نہیں ہے. یہ بڑی واضح بات ہے. ابھی 1953 کا ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا ایوب خان صاحب نے کیا فرمایا کہ اس ملک کے عوام اور سیاستدان جو ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے, یہ ملک نہیں چلا سکتے. یہ 1953 ہے, آج 70 سال ہو گئے اس بات کو. آج بھی ہمارا رویہ یہی ہے
کہ رانا صاحب کہتے ہیں بولتے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے ووٹ حق ہی نہیں ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا, تسی میرے متھے نہ پاؤ نا سارے. میں تو یہ کہہ رہا کہ دیکھو جس طرح لوگوں کو اویئرنیس ہوندی ہے نا کہ دس از دا پرسن جہاں ہنے نظر آئی ہے, ایسے الیکشن ہی نظر آئی ہے کسی حد تک, موقع دیتا ہے تو پھر تسی گل منی نہیں کسی دی. نہیں میں تو مننے جو کا ہے نہیں نا, میرے مننے نہ مننے کا فرق کوئی نہیں پیدا. پھر یہ نہ کہو کہ نظام پہ لوگوں نے ووٹ پایا ہے, لوگوں نے تو ان ووٹ کی پایا. بات مانے, لوگوں کی بات مان لیں. یہ تو مطلب تہاڈے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ووٹ پایا ہے جس طرح اس واری پایا ہے, اور لوگ ہمیشہ باندھے رہیں گے. آپ لوگوں کی بات اگر مانیں گے نہیں, لوگ ایک دفعہ غلطی کر سکتے ہیں, دیکھیں دوسری دفعہ اس غلطی میں کمی آ جائے گی. آپ یقین کریں تیسری دفعہ تسی مشرف والی گل کر رہے ہو, پریزیڈنٹ مشرف والی گل کر رہے ہو. مشرف صاحب یہی کہتے سن جناب کہ فلٹر ہو کے لوگ آتے رہیں گے تو نظام بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فلٹر وہ کہتے ہیں میں فلٹر کروں گا نا, مسئلہ یہ سی لوگ نہیں کریں گے. مطلب تسی کسی منو پرمننٹ حل نہیں لب رہا. پرمننٹ حل عوام کے رائے کا احترام. پرمننٹ حل تو پھر یہ ہویا نا, پھر یہ ہویا پرمننٹ حل آئین کے تقدس میں ہے. اگر آئین غلط ہے سارے مل کے بدل لیں اس کو. آپ ضابطے کو نہیں مانیں گے, گھر نہیں چل سکتا بغیر کسی بات کو مانے. اتنا وسیع آئین آپ کا, اتنا ایکسپلیسٹ آئین آپ کا ہے کہ شاید ہی کسی ملک کے پاس ہو. حلف بھی اس کے اندر ہے, اور ایک آدمی بھی حلف کی پاسداری نہیں کرتا. میں آپ کو پورے وضوح سے کہتا ہوں اس آئین کے تحت حلف آپ پڑھ لیں, ایک شخص بھی آئین کی اپنے حلف کی پاسداری نہیں. پھر ایویں تسی جتنے وزیر اعظم نے, جتنے پریزیڈنٹ نے, جتنے کیبنٹ دے ممبرز نے, چاہے پروونشل ہوئے چاہے جناب نیشنل دے ہون, وہ سارے تسی انہوں بیچارے نے ایویں امتحان وچ پایا ہوندے, ایڈی مشکل اردو سکیل اردو انہوں نے پڑھا دے رہندے ہو جدوں انہوں کولوں اوتھ لیندے ہو. ہاں اسی جستے نہیں وہ بیچارے کئی تے میرے یار غلط اردو بول دے رہندے نے. نہیں وہ سمجھ کے کرنا چاہیے نا, اوتھ لینا چاہیے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لینا تو چاہیے. انہوں نے اردو نہیں پڑھی جاندی میرے یار, انہوں نے کس طرح تسی آئین بنایا سی انگریزی چ اپروو کیتا ہے, پھر تسی ادا اردو ترجمہ کر دیتا ہے. اردو حلف لے رہے, اردو ترجمے کا لے رہے. ٹھیک ہے جی, اس میں ایسے ایسے لفظ ہے وہ بولے ہی نہیں جاتے کسی سے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, بندے روک جاتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا, اور اسی کئی دفعہ بیچارے دے مذاق اڑا رہے ہوندے. ٹھیک ہے, وہ بیچارے سمجھ نہیں آندی انہوں کما حق ہو لغت استعمال کی تھی یا کسی ورڈ بائی ورڈ چینج کیتا. میرا خیال ہے یہ ممنون صاحب نے پتہ نہیں کس نے کیا ہے جی, بہت مشکل ہے نا, مشکل ہے کام, مشکل کام. لیکن وہ کیونکہ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے, اور ایک آئین ہے, اس کے الفاظ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, تو پھر وہ اسی عین مطابق جو اس کے مطلب بنتے ہیں اس کو لینا پڑتا ہے. اچھا چلو, عمران خان نو ووٹ زیادہ پیا, سیٹاں زیادہ کڈیاں, تو عمران خان نو حکومت بنانی چاہیے سی. کتنے سیٹاں زیادہ کڈیاں نے, چلو اس تو بعد جو کچھ ہے آخری رزلٹ کی بات کریں نا, آپ غلط بیانی مت کریں. تو پھر جس تو زیادہ سیٹاں لبن, جنوں زیادہ ووٹ لبے اس کو دے دیو. آپ یقین کریں ہمارا یہ ووٹنگ کا نظام اتنا یعنی اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ الیکشن ختم ہوتا تھا 5 بجے ووٹنگ, 8 بجے رزلٹ فائنل ہو جاتا تھا جب ہاتھوں سے گنتی ہوتی تھی. وہیں فارم 45 بن جاتے تھے, سب کے پاس ہوتے تھے, اس کو آر او جوڑ کر فارم 47 بنا لیتا تھا. سارے فارم آر او کے پاس جا رہے ہوتے تھے, وہ پہنچ جاتے تھے اس کے پاس 3, اور 8 بجے امیدواروں کو پتہ ہوتا تھا کون جیتا ہے کون ہار گیا ہے. 9-10 بجے آر او بھی فارم 47 سائن کر کے ختم ہو جاتا تھا. ہم نے بیچ میں لایا الیکٹرانک سسٹم. دنیا کا واحد ملک ہے جب الیکٹرانک سسٹم آیا تو الیکشن 3 دن بعد رزلٹ آنے شروع ہو گئے. بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی کئی الیکشن رزلٹ آج بھی آ رہے ہیں, 3 مہینے کے بعد بھی آ رہے ہیں. تو یہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے الیکشن کے نظام میں. اچھا ویری کوئکلی بیفور آئی وائنڈ اپ, تاڑی جماعت بن دی ہے, تسی جناب آندے ہو, تسی الیکشن تاڑی نہیں ہے, چلو پہلا ٹینیور تاڑا ہو جائے گا نا, کسی کی نہیں ہوتی. چلو پہلا ٹینیور تاڑا ہوئے گا, تسی اس نو ٹیک کیئر کرو گے, تسی یو ول بی ہیڈنگ دیٹ پارٹی. یہ جو فیصلہ کرے گی, ہم نے کسی کو نہیں بنایا. ایک
काउंसिल बनेगी वो फैसला कर देगी। 3 साल के लिए टेन्योर होगा ना, 3 साल का आपका टेन्योर होगा, दूसरी दफा भी हो तो हो सकता है टर्म लिमिट्स होगी 3 साल की, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज़ कि अगर आप लोग इलेक्शन लड़के आते हैं, आप लोग सीटें निकालते हैं, आपकी जमात सीटें निकालती है, तुसी भी तो इत्तेहादिया दे नाल ही बैठोगे फिर जाके। जी बैठेंगे। पाकिस्तान के लिए कोलिशन गवर्नमेंट बेहतर है एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारे लीडरशिप का रवैया ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर और बादशाह के दरमियान फ़र्क नहीं समझते। हमारा प्राइम मिनिस्टर बादशाह बनना चाहता है, जो मुंह से निकले वो कानून है। इस तरह होता नहीं है। पहली खराबी तो ये होती है कि वो जो आइन उस पर कदगन लगाता है उसको समझता नहीं है। देखें, इस तरह अगर देखा जाए तो इमरान खान की बात करें तो इमरान खान साहब कहते हैं जनाब कि मेरे पास अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन डे वाले दिन भी कहा कि जब तक मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी ना हो या मेजॉरिटी ना होए उस वेले तक हुकूमत लेने का फ़ायदा कोई नहीं। सो अगर आपकी बात को सुना जाए और उनकी बातों को सुना जाए तो दैट मीन्स यू आर पोल्स अपार्ट। जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। यही वो सोच है ना, वो बादशाह चाहते हैं कि बिला शिरकत गैरे हम मुल्क चला रहे हो, कोई पूछने वाला ही ना हो हम क्या कर रहे हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलते। So you are totally against this particular thing. देखिए, अगर अवाम फैसला करते हैं, 2/3 देते हैं, अक्सरियत देते हैं, उनका फैसला है, उनके फैसले का एहतराम होना चाहिए। लेकिन आपकी नज़र में मेरा ये सोच है इत्तेहादी हुकूमत होनी चाहिए, कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बेहतर होती हैं, चेक एंड बैलेंस रहता है। फेयर इनफ, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया आपका। अंग्रेजी तो एक लफ्ज़ नहीं बोले अंग्रेजी किने दूसरी प्रोग्राम में बोले हैं, काफ़ी अंग्रेजी बोली है, पंजाबी भी बोली है और उर्दू बोलने की कोशिश भी की है, ठीक है। It's always a pleasure to have you. वाह, कबूल फरमाया तुसी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।